جب ابو کی پینشن میں گزر بسر مشکل ہو گئی تو بھائی عابد نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور ہمارے پڑوس کی سوزوکی چلانے لگا۔ وہ روزانہ گاؤں سے سواریاں اٹھاتا اور لاری اڈے چھوڑ آتا۔ اس طرح ہماری گزر اچھی ہو جاتی تھی۔ عابد نے میٹرک تک پڑھا، آگے حالات نے اجازت نہ دی۔ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا مگر ابو بوڑھے ہو چکے تھے اور ہم خدا کے فضل سے 6 بہنیں بیائی جا چکی تھیں۔ بس ایک بہن رہتی تھی، اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے تھے۔ عابد ہمارا سب سے چھوٹا اور اکلوتا بھائی تھا۔ ایک دن وہ سواریاں لے کر گاؤں آنے لگا تو چچا کو دیکھا۔ وہ شہر سے آئے تھے۔ بھیا نے سوزوکی روکی اور انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ گھر پہنچ کر چچا نے بڑی تعریف کی کہ عابد بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے۔ چند روز ہمارے گھر قیام کے بعد جب چچا جانے لگے تو عابد کو بھی ساتھ لے لیا۔ شہر آ کر چچا نے بھیا کی نوکری کی کوشش کی۔ بالآخر عابد کو ملازمت مل گئی اور نرسنگ ٹریننگ سینٹر کی بس چلانے لگا۔ وہ ہر ماہ تنخواہ میں سے اپنا خرچہ نکال کر باقی پیسے گھر بھیج دیتا۔ یوں ہمارے مالی حالات کو سہارا ملا۔ اس ملازمت کی وجہ سے اب بھیا کو شہر میں ہی رہنا تھا۔ گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا جب شہر میں گیا تو بہت جلد ہوشیار ہو گیا۔ اس کی دوستی ایک لڑکے احمد سے ہو گئی جو کالج کی بس چلاتا تھا اور سینٹر کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کوارٹر کا کرایہ 400 روپے تھا، تاہم وہ یہ کرایہ بھی بمشکل ادا کر پاتا تھا۔ اس نے عابد سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہائش اختیار کر لو تو اس طرح میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور تم کو بھی آدھے کرائے پر رہائش میسر آ جائے گی۔ چچا بھی ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ وہ پہلے ایک افسر کی جیپ چلاتے تھے۔ عابد نے سوچا بجائے چچا پر بوجھ بننے کے کیوں نہ دوست کی پیشکش قبول کر لوں۔ تبھی یہ دونوں ایک ہی کوارٹر میں رہنے لگے۔ بھیا کی یہ عادت تھی کہ بس چلاتے وقت تو چڑھنے والوں پر نظر رکھتا تھا۔ کچھ دنوں سے بس میں ایک نیا چہرہ دیکھ رہا تھا، شیشے میں جس کی آنکھیں کئی بار بھائی کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ ایک فیشنیبل لڑکی تھی۔ ہلکے پھلکے فیشن سے اس کا حسن دوبالا اور شخصیت نکھری نکھری لگتی تھی۔ تبھی وہ عابد کو اچھی لگنے لگی۔ دل میں اسے ایک حسرت سی ہوتی کہ کاش اس معجبین سے بات ہو سکتی۔ جلد ہی یہ آرزو پوری ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز جب وہ لڑکی بس میں سوار ہوئی تو ٹکٹ چیکر کی اس سے تکرار ہو گئی۔ اتفاق سے لڑکی کی سیٹ ڈرائیور کے عقب میں تھی۔ بھائی نے مڑ کر دیکھا اور چیکر سے کہا، عاصم بھائی کیا بات ہے، کیوں الجھ رہے ہو؟ عابد بھائی، اس لڑکی نے ٹکٹ نہیں لیا اور بس میں سفر کر رہی ہے، رقم مجھ سے لے لینا، اس کے ساتھ تکرار مت کرو، ممکن ہے رقم گھر بھول آئی ہو۔ اس احسان کے بعد وہ لڑکی میرے بھائی کی بے حد ممنون ہوئی اور منزل پر پہنچ کر بس سے اترتے وقت اس نے رک کر شکریہ ادا کیا۔ عابد یہی تو چاہتا تھا کہ کسی تو اور لڑکی سے بات ہو۔ اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پھر سے ٹکٹ چیک کرتے ہوئے چیکر نے شکایت کی، عابد بھائی آج بھی لڑکی ٹکٹ نہیں لے رہی ہے۔ اچھا یار، معمولی بات ہے، تم جھگڑا مت کرو، ٹکٹ کی رقم مجھ سے لے لینا۔ یہ بات بھائی نے آہستہ سے کہی تاکہ دوسرے مسافر نہ سن لیں۔ اگلے دن بس سے اترتے وقت اس لڑکی نے ایک رکا میرے بھائی کے ہاتھ میں دیا اور اتر گئی۔ عابد نے حیرت سے اس رکے کو کھول کر دیکھا۔ لکھا تھا، آپ کا شکریہ، دوبارہ مدد کر کے مجھے بھری بس میں بے عزتی سے بچا لیا۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کو رقم لوٹا دوں گی، فی الحال مالی حالات ابتر ہیں۔ کہتے ہوئے حجاب آ رہا ہے، لیکن یقین جانیے بہت مشکل میں ہوں، اگر میری مدد کر سکیں تو احسان ہوگا۔ اگلے روز جب وہ بس میں سوار ہوئی تو عابد کو یوں دیکھا جیسے جواب چاہتی ہو۔ تبھی بھائی نے اس کو احمد کے کوارٹر کا پتہ دے دیا۔ وہ شام کو خود ہی وہاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر احمد کوارٹر سے چلا گیا تاکہ یہ دونوں آسانی سے بات کر سکیں۔ لڑکی نے بھیا کو اپنی داستان سنائی اور مسائل بتا کر کہا، میں اس شہر میں ٹریننگ کے لیے آئی ہوں، میرے لیے پردیس ہے اور یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ ایک سہیلی کے پاس رہتی ہوں مگر میری مالی مدد نہیں کر سکتی، گھر سے کبھی رقم آ جاتی ہے اور کبھی نہیں، تب بہت مشکل ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور میں مدعا بیان کروں گی تو انکار نہیں کریں گے۔ اس کی ماں گاؤں میں رہتی تھی اور کھجور کے پتوں سے ہاتھ کے پنکھے، چٹائیاں اور چنگیریں بناتی تھی۔ وہ کبھی رقم جوڑ پاتی اور کبھی نہیں ہو۔ اب بیماری کے سبب اسے اسپتال میں داخل ہونا پڑا، رقم کو کیا بھجواتی، سردست اس کو علاج کے لیے رقم درکار تھی۔ اس لڑکی کا نام سجل تھا۔ وہ کچھ رقم بھی لائی تھی جو اس نے ماں کو بھجوائی تھی مگر یہ ناکافی تھی۔ بھائی نے اس کو تسلی دی اور اپنی طرف سے اور روپے ملا کر اس کی ماں کو یہ رقم منی آرڈر کر دی۔ وہ بہت ممنون ہوئی۔ اس کے بعد ان کی جان پہچان ہو گئی۔ اب جب وہ پریشان ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا وہ احمد کے کوارٹر میں عابد سے ملنے آ جاتی اور اپنی مشکل بیان کر دیتی۔ عابد بہت مہمان نواز تھا، وہ اس کی بھی مہمان نوازی کرتا۔ کبھی اس کا دوست بھی موجود ہوتا، ان کی کوئی بھی بات اس سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔
اگر بھائی کچھ دنوں کے لیے گاؤں آ جاتا اور پیچھے ملنے سجل آتی تو احمد اس کی مہمان نوازی کرتا کہ اس کے دوست کی مہمان تھی۔ جب عابد گاؤں سے لوٹ کر شہر جاتا اس کا دوست بتا دیتا کہ سجل لائی تھی۔ بھائی کو تبھی احمد اور سجل پر کبھی بھی شبہ نہیں ہوا۔ اسی دوران چھوٹی بہن کی شادی قریب آ گئی اور امی نے عابد بھائی کو بلوا لیا۔ یہاں آ کر شادی کے سارے معاملات اس نے ہی دیکھنے تھے کہ والد بوڑھے ہو چکے تھے، ان میں اب اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ ذمہ داریاں اٹھا سکتے۔ اللہ کا فضل ہوا اور بہن کی شادی بخیر و خوشی انجام پا گئی۔ اب عابد کی شادی کی باری تھی۔ بیٹیاں سب اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ امی ابو چاہتے تھے کہ بیٹے کی دلہن آئے، اس کا گھر بھی بس جائے۔ وہ عابد پر زور دے رہے تھے کہ تم اپنی پھوپھی کی بیٹی کے بارے میں سوچو، وہ اچھی لڑکی ہے، میٹرک پاس ہے، سلیقہ مند اور گھریلو کاموں میں طاق ہے، اپنی بچی ہے، تمہارا گھر بسائے گی اور ہمارے بھی بڑھاپے میں خدمت کرے گی۔ میں سوچ کر جواب دوں گا، یہ کہہ کر عابد شہر چلا گیا۔ عابد نے سجل سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، لہٰذا شہر آ کر اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ کوارٹر آئی مگر بھائی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئی۔ اس کے لہجے میں پہلے جیسی چاہت اور گرم جوشی نہ تھی بلکہ سرد موری سی تھی، جس کو میرے بھائی نے محسوس کیا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی پھر چلی گئی۔ یہ تک نہ پوچھا کتنے دن گاؤں میں کیوں رہے، کس وجہ سے گئے تھے اور کیوں زیادہ چھٹیاں لیں، تمہارے گھر والے تو ٹھیک ہیں۔ یعنی اس نے رسمی سوالات بھی نہ کیے بلکہ اس طرح بیٹھی رہی جیسے اس کا دل عابد کے ساتھ نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے رویے سے بھائی کے دل کو ٹھیس لگی مگر کچھ نہ بولے کہ ممکن ہے کہ کوئی پریشانی ہو، پہلے اگر کوئی پریشانی ہوتی تو میرے بھائی کو ضرور بتاتی، مگر اب گم سم تھی۔ دوسری بار بھی عابد نے سجل میں محبت نہ دیکھی جو 3 ہفتے پہلے تھی۔ اس کی غیر حاضری سے گویا 15 دن میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی دوستی احمد سے ہو گئی تھی، اب وہ اسے چاہنے لگی تھی اور احمد بھی اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ بھائی نے دوست پر اعتماد کیا جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لڑکی کو اپنی جانب کر لیا۔ ایک دن سجل بس میں نظر نہ آئی اور جب عابد کوارٹر پہنچا تو احمد بھی نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید دیگر دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہو، لیکن یہ انتظار 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ تب عابد کو شک ہونے لگا کہ اتنی لمبی غیر حاضری اس کو اطلاع تک نہیں کی، کیا وجہ ہوگی۔ ادھر سجل بھی نظر نہ آئی اور نہ ہی ملنے آئی۔ اب اس کے دل میں ان دونوں کے بارے میں اور طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ پھر ایک روز یہ شک اس طرح یقین میں بدل گیا جب صبح ہی صبح مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہوئے اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس میں احمد اور سجل بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً اس کے دل پر اس گمان نے شب خون مارا کہ کہیں دونوں نے مل کر اسے دھوکہ تو نہیں دیا۔ اس نے احمد کے ایک دوست سے پتہ کیا جس نے بتایا کہ اس نے سجل نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ عابد کا سر گھومنے لگا، وہ نوکری چھوڑ سامان اٹھا کر گھر آ گیا۔ کچھ دیر میرا بھائی بہت بجھا بجھا اور اداس رہا۔ امی ابو نے بہت پوچھا، ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن مجھ سے اس کی بہت بنتی تھی، لہٰذا مجھ سے دل کی بات کر کے من کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ تمام آپیتی سنا دی اور کہا کہ امی ابو کو نہیں بتانا ورنہ ان کو صدمہ ہوگا۔ میں نے شہر کی نوکری چھوڑ دی ہے، شہر میں ایک دوست بن گیا تھا، اس کا بڑا بھائی دبئی میں رہتا ہے اور ویزوں کا کام کرتا ہے، مگر اس کو رقم دینی ہوگی۔ سوچ رہا ہوں کہیں سے رقم کا انتظام ہو جائے تو دبئی چلا جاؤں۔ اپنے بھائی کو اس قدر دکھی اور پریشان دیکھ کر میرا دل بھی ماندہ ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے ہاتھ کی چوڑیاں اتار کر اس کو دیں کہ کہا انہیں فروخت کر کے دبئی جانے کا انتظام کر لو، زیور کا کیا ہے پھر سے بن جائے گا۔ عابد چوڑیاں نہیں لے رہا تھا، تاہم میں نے اصرار کر کے اس کو دے دیں۔ اس طرح وہ دبئی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا رزق لکھا تھا، پہلے چھوٹی موٹی نوکری ملی، پھر اچھی ملازمت مل گئی۔ محنتی اور دیانتدار ہونے کی وجہ سے سیٹھ قدر کرتا تھا، اس نے بیٹا بنا کر رکھا۔ اس طرح اچھی تنخواہ ملنے سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی اور مالی حالات سدھرنے لگے۔ نیا فرنیچر، ٹی وی، واشنگ مشین، فریج، ہر ضرورت کی سبھی اشیاء اور سہولتیں میسر آ گئیں۔ 6 برس کی محنت و مشقت کے بعد والدین نے بالآخر اس کو شادی کے لیے منا لیا اور پھپھو کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد بھائی کی اپنی بیوی سے بن گئی اور دونوں خوش رہنے لگے۔ عابد نے 3 سال بعد بھابھی کو دبئی بلوا لیا۔ اس وقت وہ 2 بچوں کی ماں تھی، باقی 2 ان کے بچے دبئی میں ہوئے۔ اب وہ 4 بچوں کے والدین اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب موقع بنتا آ کر ہم سے مل جاتے۔ امی ابو میرے ساتھ رہتے تھے، میں اپنے چچا کی بہو بنی تھی اور میرے شوہر کو انہوں نے گھر داماد بنا لیا تھا کیونکہ چچا کے ماشاءاللہ 3 بیٹے اور بھی تھے۔ امی ابو پیرانہ سالی میں اپنے بیٹے سے جدائی کا کاٹ رہے تھے، لہٰذا چچا چاچی اور میرے شوہر نے بھی یہی بہتر جانا کہ میں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہوں۔ میری دوسری بہنیں دور کے رشتہ داروں میں اور 3 غیروں میں بھی آئی گئی تھیں، لہٰذا میری ساس اور سسر کا سب سے قریبی رشتہ بنتا تھا۔ یوں اس مشکل وقت میں اپنے والدین کے کام آ گئے۔
بھائی بھابھی کو دبئی میں رہتے ہوئے 6 برس گزر چکے تھے۔ اسے چھٹی میں ہی چند دنوں کے لیے آتے تھے کیونکہ روزی کا معاملہ تھا۔ وہ وہاں بہت اچھا کام کر رہے تھے جبکہ اپنے وطن میں گریجویٹس بیچارے بے روزگار پھرتے تھے۔ عابد بھائی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی سجل اچانک مل جائے گی۔ وہ تو ایسے غمزدہ ہو کر شہر سے ملازمت چھوڑ کر نکل گئے کہ دوبارہ پلٹ کر بھی وہاں نہیں گیا، نہ ہی کبھی احمد کا پتہ کیا۔ ایک روز اپنی کمپنی کے کام سے انہیں دوائیوں کی ایک بڑی کمپنی جانا ہوا۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے جب وہ مینیجر کے دفتر سے نکلا۔ کمپنی کے سامنے والے بس اسٹاپ پر اس نے سجل کو بس کے انتظار میں سلگتے پایا۔ وہ حسن کی دیوی مرجھا چکی تھی، چہرہ بے رونق تھا، کپڑے بوسیدہ اور میلے تھے، وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ عابد نے اپنی کار اس کے قریب جا کر روک لی۔ اس کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا، عربی میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ وہی سجل ہے جس نے مجھ سے پیار کی قسمیں کھائی تھیں اور جیون بھر ساتھی نبھانے کا وعدہ کیا تھا، جو فیشن والے شوخ رنگ کپڑے پہنتی تھی اور غربت کے باوجود لڑکیوں میں نمایاں نظر آتی تھی، جو اتنی خوش شکل تھی کہ چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ اس کو اچانک دیکھ کر بھول ہی گیا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ فوراً اس کی طرف گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کمپنی میں دوائیں پیک کرنے کا کام کرتی ہے۔ احمد نے شادی کے 1 سال بعد ہی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ماں فوت ہو گئی اور نرسنگ ٹریننگ احمد کی وجہ سے مکمل نہ کر سکی۔ در در کی ٹھوکریں کھائیں، کسی رشتہ دار نے پناہ نہ دی۔ آخر ایک دور کے رشتہ دار نے جو ایک عرصے سے دبئی میں قیام پذیر تھا، ترس کھا کر دبئی میں ملازمت کروا دی۔ ویزا بھی کمپنی کی طرف سے ملا۔ یہ بتا کر وہ رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو عابد، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، برے آدمی کو اچھا سمجھا اور اچھے کی قدر نہ کی۔ مجھے اس بے وفائی کی سزا ملی ہے، مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں، یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، تم میری قسمت میں ہی نہ تھی، عابد بھائی نے اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ منت کرنے لگی کہ عابد میں بہت تھک گئی ہوں، اب نوکری نہیں کر سکتی، میرا کوئی نہیں ہے، تم مجھے اپنا لو، میں بے سہارا ہو گئی ہوں، ساتھ کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ آدھے کرائے پر رہ رہی ہوں، نہ جانے کب یہ رہائش خالی کرنا پڑ جائے، میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ اس وقت سجل کی حالت پر دل بہت کڑا تھا، مگر میں اب حقیقت کی دنیا کا باسی ہو چکا تھا جہاں دل کے معاملات سے زیادہ دوسرے حقائق اہم ہوتے ہیں۔ سو اس سے کہا کہ سجل، میں ضرور ایسا کر لیتا، میرے دل میں ابھی تمہارے لیے جگہ ہے، اس حال میں ہرگز تم کو بے آسرا نہ چھوڑتا، مگر میں کیا کروں، بہت مجبور ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، اب میں 4 بچوں کا باپ ہوں، میں اپنی بیوی کو کیسے دھوکہ دوں، وہ بے لوث محبت کرنے والی باوفا عورت ہے اور پھوپھی ذات بھی۔ یہ الفاظ بھائی اس سے کہنا نہ چاہتا تھا مگر بڑی مشکل سے کہنے پڑے کیونکہ انکار نہ کرا نہ جھوٹی آس دلانا کسی کو دھوکے میں رکھنا ہوتا ہے۔ شاید سجل کی الجا پر وہ اسے شادی کر بھی لیتا مگر وہ بیوی کی خوشیوں کو برباد کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ عابد کا کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کا بہت ہی کٹھن لمحہ تھا، ایک ایسا موڑ کہ نہ پیچھے ماضی میں پلٹ سکتا تھا اور نہ قدم آگے بڑھا سکتا تھا۔ وہ مایوس ہو کر کار سے اتر گئی اور تھکے تھکے قدموں سے دور ہوتی چلی گئی۔ اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب بھی جب اس لڑکی کی حالت زار اور مایوسی کا خیال آتا ہے تو دل ڈوب جاتا ہے اور یہ سوچ کر تنگ کرنے لگتی ہے کہ کاش میں اس لٹی ہوئی عورت کو سہارا دے سکتا۔